لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، امام القبلتين، سيدنا في الدارين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر لذینہ بانو مرحومہ بنت باقر علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، اور منور حسین مرحوم کی بھی روح کو ایصال ثواب کر دیں. محمد وآل محمد عزیزان گرامی، بزرگان معظم ملت، کیونکہ مجلس اعضاء جس کا مقام اور مرتبہ، جس کی عظمت و اہمیت خدا بند عالم کی نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں ہے، اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ اس عبادت میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک بندہ حقیر سمجھ کے آئے، اس لیے کہ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندوں کے ساتھ ساتھ خدا بند عالم بھی شریک ہے، اور اس عبادت کا مقام اور مرتبہ اس لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس میں وہ ہستیاں بھی شریک اور شامل ہوتی ہیں کہ جن کی شمولیت اور جن کی شرکت اس چیز کے لیے باعث قبولیت بن جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. یہ مائک صحیح چل رہا ہے کہ یا کہ خالی ڈسٹرب کر رہا ہے؟ یہ ایک صلوات اور پڑھیے بر محمد و آل. قریب کرنا پڑے. خیر، تو آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا اور بالخصوص یہ مجلس اعضاء
کہ جو ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ہر برسی اور ہر سالانہ موقع پر یہ مجلس عزا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اس چیز کو آپ محسوس کریے گا کہ دنیا کی کوئی بھی مجلس ہو، اسے ہم اور آپ اپنی زبان میں تو بڑی اور چھوٹی مجلس کہہ سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم کی نظر میں اور معصومین کی نظر میں کوئی بھی مجلس چھوٹی نہیں ہوتی۔ اور اگر جملے کو وسیع کروں تو یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مجلسیں وہی چھوٹی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے کی جائیں، اور مجلسیں وہی بڑی ہوتی ہیں جو خدا کے لیے کی جائیں۔ اس لیے خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو، اس بندہ ناچیز کو، اس خاکسار انسان کو اس عظیم فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں ابتدا میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ یہاں بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو زمین پر بیٹھ کر آسمان پر سیر کرنے کا دل چاہے تو اسے چاہیے کہ فرش عزا پہ آ جائے، زمین پہ بیٹھ کر محمد سلام زمین پہ بیٹھ کر آسمان پر سیر کا مزہ اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ فرش عزا پہ مل سکتا ہے۔ کسی شاعر نے ایک مصرع کہا تھا، اس زمیں پر کوئی جنت ہے تو وہ کشمیر میں ہے، اس زمیں پر کوئی جنت ہے تو کشمیر میں ہے۔ تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس زمیں پر کوئی جنت ہے تو کشمیر میں ہے، لیکن اسے کیا خبر۔ اچھا یہ بھی جملہ کہوں تو شاید بجا ہوگا یہ کہ اس زمین پر کشمیر کو جنت، جو کربلائی افراد ہیں وہ اور زیادہ توجہ فرمائیں گے، اس زمین پر کشمیر کو جنت وہی تسلیم کرتا ہے جس نے شاید کربلا نہ تو جا کے دیکھا ہو نہ تصویر میں دیکھا ہو، جس نے کربلا کو نہ تو جا کے دیکھا ہو اور نہ تصویر میں دیکھا ہو۔ اس لیے کہ حقیقت میں اگر اس کو دیکھا جائے، اچھا میری بات میں وزن شاید یہاں سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے کہ چھٹے امام جو ہے حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ کربلا جانے کا یہ ثواب ہے، کربلا جانے کا یہ ثواب ہے، کربلا جانے کا یہ ثواب ہے، ثواب بیان کرتے 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 جب ایک شخص سنتے اس کے کانوں میں، کیونکہ نہیں چاہتا تھا نا کہ کربلا کی فضیلت اتنی زیادہ سنی جائے، جب کانوں میں دکھ ہونے لگا تو وہ کہتا کہ فرزند رسول کربلا کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کریں گے، ذرا کعبے کی فضیلت بیان کر دیں۔ کہا خاموش ہو جاؤ، تمہارے اس جملے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر میں ایک جملہ اور کربلا کی فضیلت میں بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ کربلا کی وجہ سے کعبے جانا نہ چھوڑ دیں۔ ارے قسم خدا کی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کتنا بڑا جملہ میرے امام نے کہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام کہتے ہیں کہ تمہارے جملے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں اگر کربلا کی فضیلت اگر ایک جملہ بھی اور زیادہ بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس کربلا کی وجہ سے کہیں کعبہ جانا نہ چھوڑ دیں۔ اچھا دونوں چیزوں کو آپ محسوس کریے، کربلا کیا ہے، کعبہ کیا ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، لیکن اگر ایک آدھ دو جملے صرف کر دیا جائے تو میرے خیال سے بے جا نہ ہوگا کہ آپ محسوس کریں کہ کربلا کیا ہے اور کعبہ کیا ہے۔ ایک نبی خدا کی محنت کو، بلکہ ایک میں کیوں کہوں، آپ بتائیے کتنا کہوں، 4 کہوں 5 کہوں؟ 2 نبی خدا کی محنت کو کعبہ کہتے ہیں۔ 2 نبی خدا جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کی محنت کو کعبہ کہتے ہیں۔
اور حسین کی محنت کو ذرا میرے ساتھ رہیے گا کربلا کہتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ کربلا کی عظمت زیادہ ہے یا کعبے کی عظمت زیادہ ہے تو وہ بس اتنا سمجھ لے کہ اگر کعبے کی وجہ سے کربلا پہچانی جائے تو کعبے کی عظمت زیادہ ہے، اور اگر کربلا کی وجہ سے کعبہ پہچانا جائے تو کربلا کی عظمت زیادہ ہے۔ بات شاید آپ تک پہنچی نہیں میرے عزیزو۔ یہ اب اٹھائیے تاریخ میں تلاش کریے کہ کس کی وجہ سے کیا پہچانا گیا، اور پھر جملہ کہوں کہ اگر کعبے کی وجہ سے کربلا بچائی جائے تو کعبہ زیادہ عظمت رکھتا ہے، لیکن اگر کربلا کی وجہ سے کعبہ بچایا جائے، شاید آپ پہنچا ہی نہیں میں کتنی گہرائی میں اتر کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر کعبے کی وجہ سے کربلا بچائی جائے تو کعبے کی عظمت زیادہ ہے، لیکن اگر کربلا کے ذریعے سے کعبہ بچایا جائے تو کربلا کی عظمت زیادہ ہے۔ اب آپ محسوس کریے مولا حسین جب کربلا گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں کربلا بنانے جا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا میں دین اور کعبے اور قرآن کو بچانے جا رہا ہوں۔ اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بات واضح ہو گئی نا؟ بھائی پورا خطبہ مولا حسین علیہ السلام کا موجود ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا بنانے جا رہا ہوں، مولا نے یہ کہا کہ میں دین، قرآن، کعبہ ان سب کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جملہ سنیے کہ حسین کون ہیں اور ابراہیم کون ہیں۔ اگر مولا حسین کی وجہ سے، بلکہ یوں سنیے، اگر جناب ابراہیم کی وجہ سے مولا حسین پہچانے جائیں تو ابراہیم بلند ہیں، لیکن اگر حسین کی وجہ سے ابراہیم پہچانے جائیں تو ابراہیم بلند ہیں۔ ابھی بھی جملہ نہیں سمجھے تو مجھے آپ پہ افسوس ہوگا کہ اگر قرآن حسین کی قربانی کو کہے کہ حسین میں نے تمہاری قربانی کا فدیہ جناب اسماعیل کی قربانی کو رکھا تو اسماعیل بلند ہیں، لیکن اگر اسماعیل کی قربانی کو کہے اسماعیل تمہاری قربانی کا فدیہ میں نے حسین کی قربانی کو رکھا، ہائے ہائے قسم خدا کی، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ صلوات تو پڑھیں بر محمد وآل محمد، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ یہ تھوڑا شاید میرے خیال سے زیادہ گہری بات ہو گئی ہے یہ۔ آپ اٹھائیے جناب ابراہیم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میرے معبود میں نے یہ چوری تو اپنے لال کے گلوئے اقدس پہ چلائی تھی، یہ تیری بارگاہ سے جو دمبا آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا میری قربانی قبول نہ ہوئی؟ جواب قدرت، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، تبھی تو تمہارے بیٹے کو بچا لیا۔ اب آپ ذرا غور کریے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ قسم خدا کی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر شہادت کو جانتا ہے اور شہادت کے مفہوم سے واقف ہے تو اسے اتنا ضرور پتا ہوگا کہ ذبح عظیم کے معنی کیا ہیں، ذبح عظیم کا مطلب کیا ہے، ذبح عظیم کا مفہوم کیا ہے۔ نبیوں میں کتنے نبی چھری سے مارے گئے، کتنے نبی آرے سے کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مگر خدا نے کسی نبی کی بھی قربانی کو ذبح عظیم نہیں کہا۔ کمال ہے، کیا قرآن ہے، مدح حسین کیسے کر رہا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کی قربانی کو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو بتا دیا ہے، ذبح عظیم کو قرار دیا ہے۔ اب آپ اٹھائیے کتابیں اور تلاش کریے کہ پوری دنیا میں ذبح عظیم کہاں نظر آ رہا ہے، ذبح عظیم کہاں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اب یہ جملہ بڑا وزنی جملہ ہے، آپ چاہے جیسے سنیے گا۔ قرآن کا وعدہ کیا ہے کہ ابراہیم گھبرائیے نہیں، ہم نے آپ کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا، اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا، یعنی کہ وعدہ کیا خدا نے، نبھایا حسین نے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ قسم خدا کی؟ اللہ نے وعدہ کیا ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو
ذبح عظیم میں بدل دیا. یعنی کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہے، لیکن اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم میں بدلنا ہے. اب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ہم تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدلیں گے. تو اب مجھے بتائیے جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو پورا مسلمان یا پوری دنیا انتظار میں تھی یا نہیں کہ اللہ نے وعدہ تو کر لیا مگر وعدہ وفا کب ہوگا؟ تو مجھے کہنے دو میرے عزیزو، جو اپنے وعدے فراموش کر دے اسے امت کہتے ہیں، اور جو اکیلا ہو کر کے خدا کے وعدے کی لاج رکھے اسے حسین کہتے ہیں. بڑے عجیب و غریب مرحلے پر میں آ گیا ہوں میرے عزیزو. مولا حسین نے خدا کے وعدے کی لاج رکھی. ہم اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل کے دکھائیں گے. کیوں نہ بدلتے؟ اس لیے کہ اس خانوادے سے تعلق تھا کہ جہاں پر مشیت بھی قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں پر خدا بھی مدح خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور لیجئے صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں خدا نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. کیا مطلب اس کا؟ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اب مجھے اتنا بتائے میرا مجمع، پڑھے لکھے افراد، تجربے کار افراد، ہزارہ مجلسیں سننے والے افراد، مجھے یہ بتائیں یہ قرآن مولا حسین کی شہادت سے پہلے نازل ہوا یا شہادت کے بعد نازل ہوا؟ اگر اشارہ سمجھ رہے ہیں تو ذرا بولیے گا، اگر بات پہنچ رہی ذرا منہ کو کھولیے گا، ہاتھوں کو اٹھائیے گا. یہ قرآن مولا حسین کی شہادت سے پہلے نازل ہوا یا شہادت کے بعد نازل ہوا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کہہ دے گا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. قرآن مجید کا نزول تو اس وقت ہوا کہ جب مولا علی بھی پیدا نہ ہوئے تھے. تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا غور کریے، جب قرآن مولا حسین کی شہادت سے پہلے نازل ہو گیا تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. پھر وہی بات آ گئی، وعدہ خدا کر رہا ہے. تلاش کرو دنیا کی کوئی ایسی جنگ کو جس میں ایک صبح بھی نمودار ہو اور 10 راتیں بھی یادگار ہوں. قسم خدا کی قرآن کی یہ تفسیر نامکمل رہ جاتی اگر کربلا میں میرے حسین نے 2 تاریخ کو کینسل نہ کر کے 10 تاریخ کو جنگ نہ کی ہوتی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. اللہ 2 تاریخ کو پہنچے، 2 تاریخ کو پہنچے تب جنگ کے آثار تھے. 9 تاریخ آئی تب جنگ کے آثار تھے. 9 تاریخ کو بھی اگر جنگ ہو جاتی تو ولیالن 9 ہوتا. عربی جاننے والے بیٹھے، 9 راتوں کی قسم ہو جاتا، لیکن قرآن میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے. پھر وہاں پہ اللہ کا فرمان خلاف عمل حسین ہو جاتا. ہائے 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 ہائے، اللہ کا قول مولا حسین کے عمل کے خلاف ہو جاتا. یہ ہوتا کہ خدا نے کچھ کہا، حسین نے کچھ کیا. خدا نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور حسین نے 9 ہی راتوں کا منظر دکھایا. لہٰذا میرے مولا نے، سنیے گا ایک نیا گوشہ دے رہا ہوں اور جیسے چاہیے گا دعاؤں سے نواز دیجیے گا. علماء نے بہت لکھا ہے کہ آخر مولا حسین نے شب عاشور 1 رات کی مہلت کیوں مانگی؟ تاکہ کوئی ادھر سے ادھر آ جائے، تاکہ عبادات میں رات بسر کی جائے، تاکہ مناجات الہی کی جائے. یہ ساری وجہیں تسلیم ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا اگر حسین 9 محرم کو جنگ کر لیتے اور شب عاشور میں 1 رات کی مہلت نہ مانگتے تو آج ہر مسلمان کہتا ہم اس حسین کو کیسے مانے جس نے خدا کی تو سنی نہیں، آپ کی کیسے سنے گا؟
آپ اس پر غور کریں کہ قرآن کی لفظیں ہیں اور عمل حسین کا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وفا حسین کی طرف سے ہے۔ توجہ ہے؟ اب اللہ نے جو وعدے کیے اور ہم لوگوں کے ساتھ جن اعمال میں خدا شریک ہے اس میں بتاؤں آپ کو، ایک عمل ہے شہادت دینا، یعنی گواہی پیش کرنا۔ فشہدوا انی معکم من الشاہدین، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے تم گواہی دو، اس لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ کہتا فانتظروا، دوسری بات سنیے گا جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو اس لیے کہ تمہارا خدا بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے۔ جاؤ تفسیریں اٹھاؤ، اپنے من کے مولوی سے پوچھو یہ خدا بند عالم نے اس آیت میں کس چیز کی گواہی دی ہے، یا اللہ انتظار میں کس چیز کے انتظار کی بات کر رہا ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو آیتیں خاموش رہ جاتی، مگر آیتوں کی تفسیر نہ ملتی۔ گویا کہ آیتوں کی تشنگی بجھائی ہے اہل بیت علیہم السلام نے۔ اب آپ تلاش کریے اللہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ تم بھی گواہی دو اور اللہ بھی گواہی دینے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک گواہی اور ایک انتظار۔ گواہی ہے ولایت اہل بیت کی، انتظار ہے آخری امام کا۔ گواہی ہے ولایت علی کی، بلکہ لفظوں کو بدلوں کہ گواہی ہے پہلے علی کی اور انتظار ہے آخری علی کا۔ اللہ کہہ رہا گواہی دو، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کہہ رہا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ انتظار جو امام کا ہم انتظار کرتے ہیں، دنیا کے سارے انتظاروں میں مزہ اسی انتظار سے ہے، چاہے وہ محرم کا انتظار ہو، چاہے وہ عید اور بقرعید کا انتظار ہو، اس لیے کہ اگر وہ انتظار نہ ہوتا تو اس انتظار کا لطف ہی پتہ نہ چلتا۔ اس بڑے انتظار نے ان چھوٹے چھوٹے انتظاروں میں ایسا لطف گھول دیا کہ اگر ہم عزاداروں کے لیے اعلان بھی ہوتا ہے کہ پرسوں فلاں مقام پہ مجلس ہے تو یہ انتظار بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ کیا انتظار کی کیفیت ہے۔ تو ہماری گفتگو کہاں سے چلی تھی کہ یہ عبادت ہے، اور اس عبادت میں جہاں محمد و آل محمد ہیں وہیں پر خدا بھی شریک ہے، اس لیے کہ خدا کو جو جو شے پسند ہے وہ ان تمام لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تو میں نے صرف آیت پڑھی ہے، ترجمہ تو پیش ہی نہیں کیا ہے، اور تقریباً 25 منٹ ہو گئے ہیں۔ گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی گفتگو تمام ہوگی۔ ایک صلوات ذرا پڑھیے گا بر محمد والے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ایک قرآن وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ گیا تو اب چپ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا تو اب بولے گا۔ ایک چپ قرآن اور ایک بولتا ہوا قرآن۔ چپ قرآن میں ایک بولتے ہوئے قرآن نے کیا خوب بات کہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیونکہ ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے اس آیت کو سرنامہ سخن کے طور پہ ذکر کیا تھا۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ خداوند عالم کا بس ارادہ یہ ہے۔ یہ لفظ بس کہاں سے آیا، ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کا بس ارادہ یہ، اور اگر آپ اس لفظ بس کو اس ترجمے میں نہ رکھیں گے، شامل نہ کریں گے، تو آپ کا ترجمہ ہر عالم غلط قرار دے دے گا۔ کوئی اس بس کو ہلکا نہ سمجھے۔ اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر طرح کی کثافت کو دور کرے اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے۔ یہ بس کا لفظ کیا ہے؟ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا، بھائی ذرا سا توجہ رکھیے گا، میں نوجوان خاص کر کے
شاید ان کے علم میں ذرا سا اضافہ ہو جائے، بزرگان کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں، میں خود آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ تو لفظ انما کیا ہے؟ یہ الف نون میم الف، انما۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ انما ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے دیوار کھینچ دی جاتی ہے، ادھر والے ادھر رہیں، ادھر والے ادھر رہیں، یعنی کلمہ حصر بولا جاتا عربی میں اسے، یعنی حصر کر دینا کہ جو باؤنڈری کے اندر ہے وہ اندر رہے اور جو باہر ہے وہ باہر رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، مثال دے رہا ہوں، اتنے لوگ ماشاءاللہ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ ہوٹلوں پہ ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ چوراہوں پہ ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ بینچوں پہ ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگ بیڈ پہ ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے، کیا یہاں بیٹھنے والے اور باہر بیٹھنے والے سب برابر ہیں؟ ہیں برابر؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، ان کا الگ مقام ہے لیکن ان کا الگ مقام ہے، ان کی الگ حیثیت ہے اور ان کی الگ حیثیت ہے، ان کا الگ رتبہ ہے، ان کا الگ رتبہ ہے۔ تو اب یہ جو حصر ہو گیا کہ اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ ہے کلمہ حصر یعنی انما، کہ اللہ کا بس ارادہ یہ ہے، بس جب کہہ دیا تو گویا کہ سارے ارادے ایک طرف اور یہ اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ، شاید بات واضح ہو جائے کہ سارے ارادے اللہ کے ایک طرف اور اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ ایک طرف۔ اب آپ ذرا غور کریے، اسی قرآن میں جملہ ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، اس کو یاد رکھو۔ وہ عہد یہ ہے کہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ بیت للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا؟ میرے گھر کو پاک کرو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کسی عام انسان سے نہیں، کسی اور سے نہیں، کس سے؟ ابراہیم سے۔ کس سے؟ اسماعیل سے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ علی تم میرے گھر کو پاک کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ابراہیم پیدا ہونے والے ہیں۔ اس بڑا نازک مرحلہ ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ علی تم میرے گھر کو پاک کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسماعیل پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اگر پاک کریں علی اور پیدا ہوں ابراہیم اور اسماعیل تو ابراہیم اور اسماعیل بڑے ہیں، لیکن اگر پاک کریں ابراہیم اور اسماعیل اور پیدا ہوں علی، ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، اگر پاک کریں یہ اور پیدا ہوں علی، بھائی دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مہمان کو جب آپ بلاتے ہیں تو اس کے لیے نہ جانے کیا کیا اہتمامات کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جس کے لیے آپ نے اہتمام کیا وہ بڑا ہے یا جو اہتمام کرنے والا وہ بڑا ہے؟ جس کے لیے اہتمام کیا گیا وہ بڑا ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن کی لفظیں کیا ہیں؟ میرے گھر کو پاک کرو، یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ کے گھر کو جو پاک کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور خود اللہ جنہیں پاک کرے انہیں پنجتن کہتے ہیں۔ اب یہاں سے میں ذرا سا متصل ہو کر کے ایک آدھ دو لفظیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب یہ پنجتن کے لفظ سے میں استفادہ کروں گا۔ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے کعبے تک آیا ہوں، خانہ کعبہ تک، طہارت تک، اب اس بات کو تذکرہ کر رہا ہوں تمہید بنانے کے بعد۔ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ ابھی تک تو ہم کہتے ہیں خالی ہم شیعہ ہی پنجتنی ہیں، لیکن میں آج پوری دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پورے دعوے کے ساتھ برسر ممبر ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی پنجتنی ہے۔ دلیل سنیے آپ، نہیں اگر دل چاہے تب بولیے گا، دلیل سنیے آپ کہ نماز بھی، دیکھیے گا ذرا سا، نماز بھی پنجتنی ہے۔ یہ لفظ جو میں نے کہا، آپ کہیں گے مولانا اتنا بڑا دعویٰ، دلیل پیش کریے ذرا آپ، کیونکہ جتنی نمازیں ہمارے میں ہیں اتنی نمازیں ان کے میں ہیں، 5 وقتہ نمازیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ نماز بھی پنجتنی ہے؟ ہم نے کہا اس کی سب سے بڑی دلیل مجھے تب ملی جب میں کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے پنجتن بھی 5 رکھے ہیں، نماز بھی 5 رکھی ہے۔ سنیے گا غور سے، اللہ نے پنجتن بھی 5 رکھے ہیں، اور دیکھیے بات ہلکی نہیں ہے، اس کو ہلکے مت لیجیے گا، اور نماز بھی 5 رکھی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟
اب اس کی وضاحت میں علماء نے یہ لکھا، علمی باتیں ہضم کرنا چاہیے، علماء نے یہ لکھا اس کی وضاحت میں کہ جب پنجتن 5 ہیں اور نمازیں 5 ہیں تو اصول یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ ہر نماز ایک ایک پنجتن میں سے ایک ایک سے منسوب ہو جائے۔ کہنے لگے کہ اس کا انصاف بھرا حکم یہ ہے کہ جب پنجتن بھی 5 نماز بھی 5 تو ہونا یہ چاہیے انصاف کے تحت کہ پنجتن میں سے ایک ایک فرد اس 5 نمازوں میں سے ایک ایک نماز سے متصل ہو۔ گویا کہ 5 نمازیں ہیں تو پنجتن 5 ہیں، یہ 5 نمازوں میں سے ایک ایک نماز پنجتن کی ایک ایک فرد سے منسوب ہو۔ اب علماء نے یہاں پہ تحریر کیا ہے کہ سنیے گا غور سے۔ اچھا، آپ قضائے عمری جب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صبح سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، صلوات پڑھیے بر محمد والے، اسی لیے میں نے پوچھا تھا۔ ہم جب قضائے عمری پڑھتے ہیں، دیکھیں پوچھنے کا ایک راز ہے، ذرا بچے وچے کھلاتے رہیے لیکن واہ واہ کرتے رہیے گا۔ پوچھنے کا ایک راز ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ پنجتن 5 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں، تو اب اس میں کیا چیز ایسی فلسفی چیز ہے، منطقی چیز ہے جو علماء نے تحریر کی؟ اگر پہنچا لے گیا تو شاید ایک نیا گوشہ ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایک نماز پنجتن میں سے ایک ایک سے منسوب ہے۔ میں نے کہا کیونکہ نماز قضائے عمری کی ابتدا ظہر سے ہوتی ہے، اس لیے پنجتن پاک میں جو سب سے بڑی فرد ہے اسے ظہر کی نماز سے منسوب رکھا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء نے لکھا کہ نماز ظہر منسوب ہے نبی سے، بات پہنچنی چاہیے۔ نماز ظہر منسوب ہے کس سے؟ نبی سے۔ نماز عصر منسوب ہے علی سے۔ نماز، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے یا کیسے سنیں گے، اگلا فقرہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ کی سمجھ پر، آپ کی فہم و فراست پر پورا بھروسہ کہہ کے ایک جملہ کہوں گا، باقی کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں بولیں گے تو اندر سے میں خوش ہوں، اور بولیں گے تو کیا کہنا ہے۔ علماء نے کیا کہا کہ نماز ظہر منسوب ہے نبی سے، نماز عصر منسوب ہے علی سے، پھر کہتے ہیں نماز مغرب منسوب ہے فاطمہ سے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے میرا مجمع بتائے کہ ادھر حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے محمد اگر زمین و آسمان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا، اے محمد اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تمہیں نہ پیدا کرتا، اے محمد و علی زیادہ شہزادہ خوش اور خرم نہ ہو اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تم دونوں کا نہ پیدا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے صدقے میں علی بھی پیدا ہوئے، فاطمہ کے صدقے میں نبی بھی پیدا ہوئی، فاطمہ کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی۔ جب اللہ کے قول حدیث قدسی کے ذریعے یہ طے پا گیا کہ فاطمہ کے صدقے میں نبی بھی، فاطمہ کے صدقے میں علی بھی، فاطمہ کے صدقے میں پوری کائنات بھی، تو آخر علماء نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ ان میں جو مرکزی حیثیت فاطمہ کی ہے تو اس کو اول درجے پر رکھا جائے کہ نماز ظہر منسوب ہے فاطمہ سے، یا یہ کہہ دیتے نماز عصر منسوب ہے فاطمہ سے؟ لیکن علماء نے نماز ظہر و عصر کو فاطمہ سے منسوب نہ کر کے یہ بتا دیا کہ مغرب کو فاطمہ سے اس لیے منسوب کر رہا ہوں کیونکہ مغرب کا ٹائم تب ہوتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع؟ توجہ رکھیے اس چیز پر میرے عزیزوں، نماز مغرب منسوب ہے بی بی فاطمہ سے، اور نماز عشاء منسوب ہے مولا حسن سے، اور نماز صبح منسوب ہے مولا حسین سے۔ یہ علماء نے بتایا ہے۔ اب ایک جملہ یہاں رک کے کہہ دوں کہ نماز عشاء، مغرب، ظہر و عصر، ان ساری چیزوں کا ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔
ارے مولانا یہاں آئیے، ہماری پہلی مجلس میں آپ شریک ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے بعد مجلس ذرا سا اگر مجھے قبلتین اجازت دیں تو میں بات کو شروع کروں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں مولانا کہ نماز بھی پنجتنی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نماز پنجتن کی فرد میں سے، افراد میں سے ایک ایک فرد سے منسوب ہے۔ اب نماز جو اہل بیت سے منسوب ہے، میں نے جیسا کہ گنایا، تو مجھے یہ کہنے دیجئے نا میرے عزیزو، اب یہ جملہ آپ سنبھالیں گے کہ جب نماز ایک ایک نماز پنجتن کی ایک ایک فرد سے منسوب ہے، تو اب میرے سامنے وہ مجمع ہے کہ جو نماز کو بھی مانتا ہے، جو پنجتن کو بھی مانتا ہے۔ میں فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، میرے سامنے وہ مجمع ہے جو نماز کو بھی مانتا ہے، اہل بیت یعنی پنجتن کو بھی مانتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس حدیث کے ذریعے یہ طے پایا کہ جو جتنا بڑا نماز کا عاشق ہوگا اتنا ہی بڑا اہل بیت کا عاشق ہوگا۔ اور یہ بھی آپ مانیے، حدیث کیا کہتی ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا بے دین ہے، اور نمازیں منسوب ہیں اہل بیت کی فرد سے۔ دیکھیے آپ سمجھ گئے شاید میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور نمازیں منسوب ہیں اہل بیت کی فرد سے۔ تو اب یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر نماز چھوڑنے والا کافر ہے تو اہل بیت کو بھی چھوڑنے والا کافر ہے۔ اور پھر الٹ دوں بات کو، تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دوں کہ اگر نماز چھوڑنے والا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، اگر نماز چھوڑنے والا بے دین ہے تو اہل بیت کو بھی چھوڑنے والا بے دین ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑنے والا بے دین ہے تو نماز کو بھی چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ استفادہ کیا گیا۔ اب آئیے اس قرآن مجید میں، جیسا کہ ابھی آپ نے اشعار کی شکل میں سنا تھا، میں ذرا سا اس پہ روشنی ڈال دوں۔ اس قرآن مجید میں ایک سے ایک سورے موجود ہیں، ہے نا؟ جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ علماء کرام کی موجودگی ہے، بتا دیں گے۔ اس قرآن مجید میں خاتون کے نام پہ سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء تو ہے ہی، لیکن بطور نام موجود ہے سورہ مریم۔ اب ایک جملہ کہوں جو آج مرد لوگ عورتوں کے سامنے اکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ فضیلت ہے۔ ارے بھیا، یہ فضیلت و ذیلت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر خالی آپ ہی کی فضیلت ہوتی تو قرآن میں سورہ نساء کیوں آتا؟ اپنے نام کا سورہ دکھا دیجئے، سورہ رجل ہے کوئی قرآن میں؟ سورہ رجل ہے کہیں؟ بتائیے آپ، نہیں ہے نا؟ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آیت نے کہا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ فخریہ آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کردار کی بات ہوتی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ خیر یہ کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، جس قرآن میں اللہ نے سورہ مریم رکھا، اس قرآن میں سورہ فاطمہ کیوں نہ رکھا؟ اللہ چاہتا تو جیسے سورہ مریم رکھا تھا، اس کے قبل یا بعد میں اللہ سورہ فاطمہ کو بھی رکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ مریم پردے دار بہت ہیں مگر فاطمہ سے کم۔ مریم معصومہ ضرور ہیں مگر فاطمہ سے کم، مریم بزرگ ضرور ہیں مگر فاطمہ سے کم۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ اللہ نے جگہ جگہ آیتوں میں تکرار تو کی ہے اس چیز کی کہ فاطمہ کتنی پسند ہے، مگر فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں آیا۔ اب ایک بات کل سے ملحق ہو کے کہہ دوں، اگر کسی کے حافظے میں موجود ہو کہ ایک چیز کی تکرار اگر انسان بار بار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عیب سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے عیب سمجھی جاتی ہے۔ چلو خدا سے پوچھیں، میرے معبود یہ انا انزلنا کون ہے؟ کہا فاطمہ۔ میرے معبود یہ کوثر کون ہے؟ کہا فاطمہ۔ میرے معبود میں یہ سورہ پڑھتا ہوں انا انزلنا کا، ذرا تیرے قرآن مجید کے لہجے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 آیتیں متواتر لگاتار مسلسل. یہیں بیٹھے کہ کھو گئے آپ. اور تینوں آیتوں میں ایک ہی لفظ کی تکرار ہوئی ہے. مجھے بتاؤ شاعروں پر اعتراض کرتے ہو نا کہ ایک ہی مصرے میں دو لفظ ایک ہی معنی کے سمو دیے. خطیب پہ اعتراض کرتے ہو نا کہ ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتا ہے. نوحہ خان پہ اعتراض کرتے ہو نا کہ ہر مصرے پہ توجہ چاہتا ہے. مجھے بتاؤ خدا پہ اعتراض کرو. ہاں یہ علمی بحث ہے, ذرا بول کے سنیے گا کہ لگاتار ایک ہی سورے, چھوٹے سے سورے کی لگاتار 3 آیتوں میں ایک ہی لفظ کی تکرار. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہا میں نے لا کے آپ کو کھڑا کر دیا. جی یہ کیا ہے بھائی؟ جب ہمارے یہاں تکرار عیب ہے تو خدا کے یہاں لفظوں کی تکرار عیب کیوں نہیں ہے؟ تو آواز آئے گی کہ ہاں تکرار عیب ضرور ہے, مگر وہاں پر جو یہ تکرار عیب ہے وہاں پہ حسن بن جاتی ہے جب کسی کے تذکرے میں لذت ملتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی میں, ذرا بولیے. تکرار عیب ضرور ہے مگر جب کسی کے تذکرے میں لذت ہوتی ہے تو وہ تکرار عیب نہیں رہتی. میں نے کہا معبود تیری کتاب میں کوئی مثال ہے؟ کہا مثال ہے. میں نے کہا بتا. کہا پڑھو. جب میں نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا بنتا تھا؟ ایک جملے کا, ہے یا عصایا, یہ میرا عصا ہے. بات مکمل تھی کہ نہیں مجھے آپ بتائیے. میں کہوں کہ کون سا موسم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سردی کا موسم ہے. یہی تو کہیں گے, یا یہ کہیں گے سردی کا موسم ہے, جاڑے بہت لگ رہے ہیں, شال اوڑھی جاتی ہے, آگ جلائی جاتی ہے اور آگ سے ہاتھوں کو سیکا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو یہ اوڑھا جاتا ہے پھر سو جایا جاتا ہے. یہ جواب بنتا ہے مولانا صاحب؟ اگر کوئی انسان یہ جواب دے تو کیا کہا جائے گا؟ میں بڑے احمق آدمی ہو تم, اتنی سی بات پوچھی اتنا کھینچ دیا تم نے. تو وہ کیا کہے گا؟ زیادہ عقل مند نہ بنو. ہم آپ کے سامنے جواب تو اتنا ہی تھا کہ ٹھنڈک کا موسم ہے, لیکن ہم اس لیے بات کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹھنڈک گرمی سے اچھی لگتی ہے. ہائے ہائے ہائے, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھا میرا مجمع؟ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب بنتا تھا بس یہ میرا عصا ہے. موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ میرا عصا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے اپنے جانوروں کے لیے پتیاں توڑتا ہوں, اور میں اس کے ذریعے وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ اُخْرَىٰ, میں اس کے ذریعے دوسرے کام بھی کرتا ہوں. میں نے کہا اے میرے موسیٰ نبی, جب اللہ نے اتنا چھوٹا سا سوال کیا تھا تو جواب بھی چھوٹا سا بنتا تھا, یہ اتنا طولانی جواب کیوں؟ کہا اس لیے کہ معاملہ ہے خدا سے بات کرنے کا, معاملہ ہے خدا سے گفتگو کرنے کا. ذرا بولے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کا معاملہ ہے خدا سے بات کرنے کا, کیونکہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, لہٰذا میں چھوٹی سی بات کو بھی طولانی کر کے جواب دے رہا ہوں. اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ بار بار نعرے حیدری کیوں لگاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کہاں بیٹھا میرا مجمع؟ اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے آپ بار بار صلوات کیوں بھیجتے ہیں. ارے سنو, جس طرح اللہ نے ایک سورے میں انا انزلنا کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا کیونکہ اللہ کو لیلۃ القدر زیادہ پسند ہے. ارے میں کیسے واضح کروں؟ جس طریقے سے مولائیوں کو علی سے عشق ہے, علی کے ذکر میں لذت ہے, لہٰذا ہم نعرے حیدری لگاتے ہیں. محمد کے نام میں لذت ہے, لہٰذا ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں. اللہ کے نام میں لذت ہے, لہٰذا ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کو اس میں فاطمہ میں لذت ہے, لہٰذا وہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تکبیر, رسالت, حیدری, محمد والے محمد صلوات. محسوس کیا آپ نے ایک ہی سورے میں شروع کی ہی 3 آیتوں میں اس میں فاطمہ. یا تم کیا جانو فما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے.
لیلۃ القدر کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسے سمجھنے کے لیے ذہن کا عالی ہونا ضروری ہے، ذہن کی بلندی ضروری ہے۔ بآخری بات اور پھر میں لسٹ کو تمام کر رہا ہوں، لیجئے جناب، اللہ نے جناب زہرا یعنی فاطمہ کی ایک مثال بنائی جسے ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، جسے ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے، ذرا سا آگے آپ حضرات آ جائیے گا تو مہربانی ہوگی۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 2-4 جملے اور ہیں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بی بی فاطمہ کی ثانی بنائی، ثانیہ زہرا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے ثانیہ زہرا تو بنایا، اچھا ثانیہ زہرا جناب زینب بی بی ہے نا، اللہ نے ثانیہ زہرا تو بنایا، لیکن اللہ نے ثانیہ زینب کیوں نہیں بنایا؟ جاگ کے سنیے گا، میں یہاں پہ منطقی بات کروں گا کیونکہ مجھے سہارا مل رہا علماء کا۔ اللہ نے ثانیہ زہرا تو بنایا لیکن ثانیہ زینب کیوں نہیں بنایا؟ جو میں سمجھاؤں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جہاں تک میری فکر پہنچی ہے۔ دیکھیے بات اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ ثانیہ زہرا ثانیہ زینب بنا ہی نہیں سکتا تھا، اگر ہم یہ کہیں اللہ ثانیہ زینب بنا ہی نہیں سکتا تھا تو گویا کہ ہم اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہیں۔ ذرا ہوں ہاں کریے گا، یہ منطقی بات ہے، یہ ہر کسی کے سامنے نہیں پڑھی جاتی، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے دادا آ رہے ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ آئیے آگے یہاں بیٹھیے گا اور صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ تو جب خداوند عالم نے ثانیہ زہرا بنایا تو ثانیہ زینب کیوں نہ بنایا؟ یہ بھائی نوجوان چھوٹے بھائی سب اپنے ذہن میں اس چیز کو محفوظ کریں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، کیونکہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا، تو گویا کہ اللہ کی قدرت میں شک، اور اگر اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی شک کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کا خزانہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ وہاں پر کسی بھی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو خالق علوم ہے، وہ اللہ جو خالق لسانیات ہے، ہر زبان کا خالق ہے، تو اس اللہ کے یہاں نہ تو زبان کی کمی ہے، نہ تو علم کی کمی ہے، نہ تو لہجے کی کمی ہے، نہ تو کسی اور شے کی کمی ہے۔ تو جو اللہ بنا سکتا تو اس نے کیوں نہ بنایا؟ اب بات سنیے گا غور سے، اگر ہم یہ مانیں کہ وہ نہیں بنا سکتا، گویا اس کی قدرت پہ شک، تو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بھی انسان کا ثانی اسی وقت بنایا جاتا ہے جب جانے والے نے کوئی ذمہ داری چھوڑ رکھی ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، ذرا غور کریے گا۔ کسی بھی انسان کا ثانی اسی وقت بنایا جاتا ہے جب جانے والے نے کچھ ذمہ داری چھوڑ رکھی ہو، تو جو ثانی بنے گا وہ آ کر کے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ اب ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا آخری امام علی ہے، تو ہم کیوں آخری امام کو علی سمجھتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے؟ کیونکہ علی نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا ان کی نسلیں بڑی ہو گئی ہیں، تو وہ جو ہے فصلوں کی کٹائی کرنے آئیں گے، اس لیے ان کو علی سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب میرے امام آئیں گے تو سب کو اپنی تلوار کا مزہ چکھائیں گے۔ تو جب جانے والے نے کوئی ذمہ داری چھوڑ رکھی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے ثانی بنایا جاتا ہے۔ تو جناب زہرا جب دنیا سے گئیں تو انہوں نے کچھ کے چہرے کو تو عیاں کیا، ہائے 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 ہائے، مگر حق انتقام ادا نہ ہو سکا۔ میں نے لفظ آقا سنبھال کے کہا ہے، مگر حق انتقام نہ ادا ہو سکا، لہٰذا اللہ نے جناب زہرا کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے زینب کو بنایا۔
اللہ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے زینب کو بنایا۔ اب کوئی خالی یہ نہ کہے کہ زینب دربار میں گئی تو خالی مصیبت ہے، نہیں، دربار میں اسی لیے گئی تاکہ جن چہروں سے نقاب بی بی نہیں ہٹا پائی تھی ان کی بیٹی نقاب ہٹائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی۔ یہ ہے ثانی زینب کا مطلب، ثانی زہرا کا مطلب یہ ہے جناب زہرا کی ثانی۔ اور بی بی نے ان لوگوں کو وہیں ذلیل کیا۔ میں نے کل یہاں پہ بات لا کے چھوڑی تھی اور بس میں نے وعدہ کیا تو بس بات کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ جناب موسیٰ کی بہن جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلی دریا میں، موسیٰ ہیں صندوق میں بند ہیں اور بہن کنارے کنارے چل رہی ہے۔ نہیں ابھی روئیے گا نہیں، ابھی مصائب میں نہیں ہوں میں، ذرا اپنے جذبات پر قابو رکھیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑے مولائی افراد ہیں لیکن جذبات پہ ذرا سا قابو رکھیے۔ تو چلیں ساتھ ساتھ، اور جا کر کے صندوق کہاں ٹھہرا؟ جہاں پہ فرعون ملعون کا محل تھا۔ اب وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، صندوق کو لے کے جایا گیا اندر اور ساری داستان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ قسم خدا کہ اگر لطف آ جائے تو ذرا سا اپنے دل کے لطف کو اپنے ہاتھ اور زبان سے واضح کر دیجئے گا۔ لیجئے صاحب، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ظالم کے یہاں تربیت پا رہے ہیں، ایک ظالم کے یہاں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، اور جب وقت آیا تو تماچا بھی رسید کر دیا۔ میں یوں کہوں کہ ظالم کی رسوائی کا بھرپور تماچا تھا وہ جو جناب موسیٰ نے رسید کیا تھا۔ اب وہیں سے گویا کہ مجھے ایک اشارہ ملا کہ ہر دور کے، دیکھیں جملہ سمجھیے گا میرے عزیزو، ہر دور کے موسیٰ کی بہن کا مزاج ہے کہ ظالم کے گھر میں گھس کر اس کو شکست دینا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا جاگو۔ ہر دور کے موسیٰ کی بہن کا مزاج ہے کہ وہ ظالم کے گھر میں گھس کر ظالم کو شکست کا مزہ چکھائے۔ وہاں پر موسیٰ کی بہن نے بتایا، دربار شام میں حسین کی بہن نے بتایا، وہاں پر موسیٰ تھے، یہاں پر حسین تھے، فرق یہ تھا ابتدا جس نے کی اسے نبی کہتے ہیں، انتہا جس نے کی اسے امام کہتے ہیں۔ یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی وہاں پر کہ دیکھو تمہیں احساس تو ہوگا کہ ہم خدا کے وہی بندے ہیں جو تمہاری حکومت کے تختے کو پلٹ دیں گے، لیکن آج تم اس کو اچھے سے نظارہ کر لو، اچھے سے سمجھ لو کہ ہم یہ بنیاد رکھ کے بتا رہے ہیں، آئندہ جب بھی کوئی فرعون کھڑا ہوگا تو ایک موسیٰ بھی ہوگا اور ایک بہن بھی ہوگی۔ وہ موسیٰ حسین کی شکل میں، وہ بہن جناب زینب کی شکل میں۔ ان بھائی بہنوں نے جس طریقے سے ظلم کی دیوار کو مسمار کیا ہے، آج تک ایسی مثال نظر نہیں آتی۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان دونوں بہن بھائیوں میں جو کچھ بھی ہوتا تھا عہد و معاہدے کی شکل میں ہوتا تھا، ایک سمجھوتے کی شکل میں ہوتا تھا۔ ایک مشن لے کے چلے مولا حسین، ایک مشن لے کے چلے، اس مشن کو پورا کرنے میں بھائی کا بھی پورا ہاتھ اور بہن کے بھی پوری مدد شامل حال تھی۔ جناب زینب جو خود جناب زہرا کی نشانی، جو خود جناب زہرا کی ثانی کہلائیں، اور انہوں نے پورا کام بھی کر کے دکھایا، پورا کام بھی کر کے دکھایا۔ اپنی آنکھوں سے مظالم دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دروازہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کے اوپر برستا ہوا تازیانہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا تھا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی چیزیں یہ۔ اور زینب کے دل میں حوصلہ اور صبر اسی مقام سے شروع ہو گیا۔ جب ایک گلے میں رسی تھی تب بھی زینب نے دیکھا، اور جب 18 گلے تھے اور ایک رسی تھی تب بھی زینب نے۔ مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ جناب زہرا کے مصائب
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں کا بڑا خیال رکھا۔ ماں کی نشانی اسی لیے کہی جاتی ہے۔ ایک سائل آیا، گویا کہ ایک مہمان، تاریخوں نے لکھا ہے، مولا علی کے ساتھ۔ مولا علی کہتے ہیں اے بنت رسول، کیا گھر میں کچھ غذا ہے جو میں اپنے مہمان کی میزبانی کر سکوں؟ بی بی فاطمہ نے کہا ہاں ابو الحسن ہے ضرور، لیکن بس اتنی سی بچی ہے جو جناب زینب کے حصے کی ہے، کیونکہ ابھی تک میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! ایک ماں اپنی بچی کے لیے خیال رکھ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ماں کا کلیجہ اور ماں کی مامتا، کیونکہ ماں کی مامتا تھی لہٰذا یہ جواب دیا ہے ضرور، مگر میری بیٹی زینب کے حصے کی ہے۔ کسی گوشے سے یہ آواز جناب زینب نے سنی، ماں کے سامنے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اماں وہ آپ کی مامتا تھی کہ آپ نے میرے لیے بابا سے یہ کہا، لیکن یہ مجھ میں اور بابا کی محبت کا راز ہے کہ میری غذا کو مہمان کے حوالے کر دیجئے اور یہ زینب صبر کر لے گی۔ محسوس کیا آپ نے زینب کسے کہتے ہیں؟ کس گود میں پروان چڑھی ہیں زینب؟ زہرا کی گود۔ صبر ہے صبر، لیکن ہاں کیونکہ جس طریقے سے بی بی فاطمہ شریکت الرسول تھیں، اسی طریقے سے بی بی زینب شریکت الحسین ہے۔ بی بی زہرا نے یہ مرثیہ پڑھا کہ جو مجھ پر مصائب ڈھائے گئے، اگر وہ روشن دن پہ پڑھتے تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی زہرا نے دنیا سے جاتے جاتے ابو الحسن سے کچھ باتیں کی ہیں، علی سے کچھ باتیں کی ہیں۔ جو وصیت نامہ تھا وہ بی بی نے اپنے سرہانے رکھ دیا تھا، جیسے ہم لوگ تکیے کے نیچے کوئی شے رکھ دیتے ہیں، اپنے سرہانے رکھ دیا تھا۔ اور اسما سے کہا تھا اسما جب علی واپس آ جائیں تو ان سے کہیے گا اس کاغذ کو اٹھا کے دیکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اس میں میں نے کچھ دل کی حسرتیں لکھی ہیں، اس میں میں نے اپنی کچھ خواہشیں لکھی ہیں۔ بڑی طولانی وصیت تھی، حمد و ثناء الہی ساری چیزیں۔ اس میں جناب زہرا نے ایک جملہ لکھا تھا، قسم خدا کی جب یہ جملہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں دل کو چوٹ لگتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کر سکتی ہے۔ بی بی زہرا نے لکھا تھا 2-4 وصیتوں کے بعد کہ اے علی میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں کا بڑا خیال رکھیے گا، اور اے علی میرے لال حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کر اپنے بچے کو پانی پلاتی ہوں، علی ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ پیاسا رہ جائے اور کوئی پانی نہ پلا سکے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ جس ماں کے اندر حسین کے لیے اتنا ارمان تھا کہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور ماں وہاں نہ پہنچے؟ میں بی بی فاطمہ کے مصائب پہ لا کر کے بات کو انشاءاللہ تمام کروں گا۔ اب اس کے آگے کی بات آپ سنیے۔ وصیت پڑھی میرے مولا نے، بی بی دنیا سے چلی گئیں۔ امام نے وصیت کے مطابق غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا اور لے جا کر کے دفن کر دیا۔ اور دفن کرتے کرتے ایک جملہ میرے مولا نے کہا، جب 2 ہاتھ برآمد ہوئے کہ اے اللہ کے نبی مجھے معاف کریے گا، میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہاں سے میرے مولا اپنے بیت الشرف آئے۔ جن گھروں میں میت ہو جاتی ہے، کسی ماں کا جنازہ اڑ جاتا ہے، تو بچے کیسے بھٹکے بھٹکے چلتے ہیں، بچے کیسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا تصور کریے۔ جب میرے مولا اپنے گھر میں آئے اور امام نے چراغ روشن کیا، مصلی عبادت بچھایا کہ میں نماز شب پڑھ لوں، اتنے میں میرے مولا نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز سنی۔ میرے مولا کہتے ہیں کون ہے جو اس رات کے نصف حصے میں گریہ کر رہی ہے؟ سنیں گے جواب عزاداروں؟
ایک مرتبہ لرزتی ہوئی آواز میں جواب آیا، آقا یہ آپ کی کنیز فضہ ہے، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہا کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ جب سے آپ شہزادی کو دفن کر کے آئے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر کے کسی کونے میں حسن ہے، گھر کے کسی گوشے میں کلثوم ہے، ارے قیامت تو ہے وہ دیکھیے گھر کی دہلیز پہ زینب اپنا رخسار رکھ کے سو رہی ہے۔ کہا فضہ پھر انہیں دلاسا دو، انہیں تسلی دو، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلا فقرہ میں کیسے پڑھوں گا آپ سمجھ جائیے گا عزادارو۔ کہا فضہ انہیں دلاسا دو، تسلی دو، کلیجے سے لگاؤ، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے روتے ہوئے کہا اے علی میں ضرور دلاسا دوں، مجھے پہلے یہ تو پتا چل جائے کہ میرا حسین کہاں ہے۔ علی مجھے سب نظر آتے ہیں آقا، مگر میرا حسین نظر نہیں آتا۔ علی چراغ لے کے آگے بڑھے، جنت البقیع پہنچے تو کیا دیکھا؟ ذرا سوچئے گا ایک بچے کو ماں کی یاد کس طرح تڑپاتی ہے۔ جنت البقیع پہنچے، قبر سیدہ پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین اپنا رخسار ماں کی قبر پہ رکھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، اے اماں آپ یہاں آرام سے سو رہی ہیں، میرا گھر اجڑ گیا، اماں گھر میں تاریکی چھا گئی، اے اماں گھر میں نیند نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کو آغوش میں اٹھایا، کلیجے سے لگایا، بوسہ دیا، بیت الشرف میں آ گئے۔ دیکھ رہے ہیں ماں اور بیٹے کا کیا پیار ہے۔ ادھر بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو بچہ ماں کو چاہتا ہے۔ میرے مولا خود گھر سے گئے، ماں کی قبر پر لپٹ گئے۔ اب ذرا تصور کرو ماں کتنا چاہتی ہے حسین کو، اور حسین کتنا چاہتے ہیں اپنی ماں زہرا کو۔ میں کربلا نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو، آئیے زندان شام لے کے چلوں۔ ایک دربان ہے وہ آ کر کے امام سے کہتا ہے اے زین العابدین میں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہوں، اپنے گھر کی خواتین سے کہہ دیجئے جب بھی ان کو رونا ہو تو گھر میں ہی رویا کریں، گھر کے باہر نکل کے نہ رویا کریں۔ امام نے تعجب سے کہا تو یہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے گھر میں جتنی بھی خواتین ہیں سب گھر کے اندر گریا کرتی ہیں، ہم سب زہرا کی اولاد ہیں، گھر کے باہر کیسے جائیں؟ بازادار وہ کہتا نہیں میں نہیں مان سکتا، اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کے پیچھے بیٹھ کر کے روتی ہے، کوئی بی بی ہے جو نصف شب میں خیمے کے پیچھے بیٹھ کر کے روتی ہے۔ عزادارو رونے میں تکلف نہ کرنا بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ روایت کہتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ جب اب رات آئے گی اور وہ بی بی روئیں گی تو مجھے ضرور ساتھ لے کے چلنا۔ لیجیے عزادارو سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، وقت گزرتا گیا، آدھی رات کا وقت آیا، دق الباب کیا، امام نے ہاتھ پکڑا، کہا دربان نے کہا چلیے میرے ساتھ، امام کو ساتھ لیا، کہا دیکھیے مولا وہ دور ایک خاتون ہے، وہ دور ایک خاتون ہے جو نقاب میں ملبوس بیٹھی ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک نقاب میں ڈھکی ہوئی ہے۔ بجیسے ہی امام نے اس کا ہائے حسین کا لہجہ سنا، سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اے دربان ارے تجھے نہیں پتا یہ کوئی اور نہیں، میری دادی فاطمہ زہرا جو اپنے لال حسین کی یاد میں جہاں ہم جاتے ہیں واہ واہ ہماری دادی، ہمارے گھر والوں پر گریا، شہیدوں پر ماتم، حسین کی یاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام في الآخرة
یا اللہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ تو مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس مجلس کا ثواب لذینہ مرحوم کی روح کو عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر لذینہ بانو مرحومہ بنت باقر علی مرحوم کی روح کو اور منور حسین مرحوم کی روح کو احسان ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس و یا نیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب آرے الہی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خیریت ہے؟ مولا سلامت رکھے، 5 دن پاک بسایا رہے بھیا، سنو خیر مولا۔